بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. صحیح میں بات تو بہت ساری, آپ سوال پوچھتے رہے, میں جواب دیتا رہوں گا, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مگر میرا میسیج ہمیشہ سے صرف یوتھ کے لیے نہیں, یوتھ لازمی 65% ہے ہمارے ملک کا, اور یہ ہمارے لیے تھریٹ بھی ہے, ہمارے لیے اپرچونیٹی بھی ہے. اب ہم سیاست دانوں یا ملک کے چلانے والوں کے اوپر ہے کہ اس کو کس چیز پہ تبدیل کریں, تھریٹ پہ کریں یا ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں. تو میں خیر یوتھ کو یہ بولوں گا کہ اپنے فیصلے دل و دماغ سے کریں, سوچ سمجھ کے کریں. اللہ پاک نے ہمارے کو جن کی صورت میں, جن کی ذات, جن کے ہم امتی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پوری زندگی مبارکہ, اور اللہ پاک نے تمام ہمارے مسائل کے حق اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے, قرآن مجید میں لکھ دیا ہے, شاید جس پہ ہم لوگ بہت دور ہیں. اور آپ جو ہے ان چیزوں کو ان سے سیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز کہ مایوسی چھوڑ دیں. اگر آپ یہ مایوس ہیں کہ بھائی اب کچھ بھی نہیں ہوگا, ادھر میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں کو کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, ختم ہونے والا ہے, سب خراب ہیں, مایوسی چھوڑ دیں, نا امیدی نہ کریں. اگر نا امیدی بھی حرام ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ اللہ سے جیسا گمان کریں گے, اللہ پاک آپ کو ویسے ہی کر کے دے گا کہ بھائی تو مجھ سے یہی سوچ رہا ہے میرے لیے, مجھ سے کچھ اچھا نہیں سوچ رہا, تو بھائی جیسا تو سوچ رہا ہے میں ویسا کر کے دوں گا. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں, مجھ پہ, میری پارٹی ایم پاکستان پہ بھروسہ رکھیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں وہ اختیارات, وہ طاقت, اللہ پاک دیکھیں لی تھی طاقت, اللہ پاک نے آج ہمیں ایم پی ایم ایل سی کی صورت میں وہ طاقت لوٹائی ہے اس شہر میں دوبارہ. ٹھیک ہے, وہ اختیار اللہ پاک ہمارے کو دے دے. ہم بھرپور اسمبلیوں میں جس فلور پہ اللہ پاک نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں, ہم اس پہ بھرپور مقدمہ لڑ رہے ہیں, اپنے حلقوں کا, اپنے شہر کا, اپنے صوبے کا, بلکہ پورے ملک کا میں کہوں گا, جو ہم نے آئینی ترمیم جمع کرائی ہے. اللہ پاک ان کے دلوں میں بھی ڈالے جن کے ہاتھ میں یہ سب کروانا ہے اس ملک گورنمنٹ کے, تو یہ سب چیزیں ہو جائیں انشاءاللہ. اس ملک کا جو تجویز ہم پاکستان نے قومی اسمبلی میں جمع کرائی ہے, اس ملک کو جو ہم کہتے ہیں نا, ایک مثال دیتے ہیں پیرس بن گیا ہے, اس پیرس بنانے کا ایک وہی واحد راستہ ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لو, آپ اس ملک کو, اس شہر کو, یہ جتنے دیگر شہر آپ اس کو ترقی نہیں دے سکتے ہو جب تک اختیارات نچلی سطح میں نہ ہیں. انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, مایوسی چھوڑ دیں, اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے, آپ سیوک سینس عوام کو اپنے اندر سب سے پہلے لانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں کہیں پہ بھی کچرا پڑا ہوتا ہے غلط جگہ پہ, جو کچرے کی جگہ نہیں ہے, تو اس پہ کوئی ایم پی ایم این اے جا کے کچرا نہیں پھینکتا, وہ عوام ہی پھینکتی ہے. اور عوام یہ کہتی ہے کہ وہ 8-10 فٹ کچرا جمع ہو جائے تو کوئی ایم پی کو ہم فون کر کے بولیں کہ کچرا اٹھواؤ, اور وہ فوراً اٹھوا لے, اور پھر ہم دوبارہ سے پھینکنا شروع ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ کمیاں ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ مایوس ہیں, مایوسی کی وجہ سے آپ لوگ شاید یہ سب کرتے ہوں. تو اپنے اندر سیوک سینس لائیں, اپنے گھر کو آپ اون کرتے ہیں, اسی طرح گھر کے باہر نکل کے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جو 10-20 فٹ کی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, اس کو بھی اون کریں. اگر صبح گھر پہ جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں تو اپنے گھر کے باہر کے حصے کو بھی لگائیں, تو آپ کا شہر ویسے ہی صاف ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ ہم لگے ہیں, میں اپنے حلقے میں جس طرح مجھے لوگ جانتے ہیں, میں کام کر رہا ہوں, مجھے دیکھتے ہیں, میں مطمئن ہوں, میرا چہرہ مطمئن ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ شاید سب, جب یہ میرا ٹائم اللہ نے جتنا بھی لکھا ہے کہ 5 لاکھ کی اگر آبادی ہے میرے حلقے کی, یا 2,90,000 ووٹر ہیں, تو شاید سب مجھ سے خوش نہ ہوں, نہ میں کر سکتا ہوں, پاسبل نہیں ہے کہ میں سب کو خوش کر دوں. تو جس کی گلی بنے گی وہ بولے گا شاری جمال اچھا آدمی ہے, جس کی گلی میں کام نہیں ہوگا وہ کہے گا شاری جمال بیکار آدمی ہے, خراب آدمی ہے. تو بھائی میں بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنی جاب کو نبھا رہا ہوں. میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں, جن کا کام ہے ان سے کرواؤں. ٹھیک ہے, باقی میں اس سے بڑھ کے کام کرنے کی, میں کیا, میری جماعت کے تمام ایم پیز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلد بہتری لائے گا. مجھے اللہ پاک سے بہت امید ہے. میں یہ سوچتا ہی نہیں ہوں کہ یہ شہر صحیح نہیں ہو سکتا یا یہ ملک صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ملک صحیح ہے, کچھ لوگ خراب ہیں. ٹھیک ہے, یہ ملک خراب نہیں. لوگ بولتے ہیں نا, اچھا لمبی ہو گئی ہے بات, سوال تو لوگ آپ نے اکثر سنا ہوگا, خاص طور پہ یہ 3-4 سالوں میں زیادہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پاکستان خراب ہے, ختم ہو گیا, پاکستان خراب ہے, پاکستان خراب ہے. ملک کیسے خراب ہوتے ہیں یار, ملک تو خراب ہوتے ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہو, وہ ملک کیسے خراب ہو سکتا ہے. جس کو بنانے کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہو, جس کی قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں سے یہ ملک بنا ہو, وہ ملک کیسے خراب ہو سکتا ہے. وہ ملک ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام کے نام پہ بنا ہے.
تو بھائی ادھر کے لوگ شاید خراب ہیں, ہم سیاستدان شاید اس میں کچھ لوگ خراب ہیں جس کی وجہ سے آپ ملک کو خراب بولتے ہیں. یہ ملک بہت اچھا ہے, اس ملک سے پیار کریں, اس ملک کی افواج سے پیار کریں, جس کی وجہ سے آج ہم سب شاید آپ کاروبار کر رہے ہیں, میں MPA بنا ہوا ہوں, تو جو بارڈروں پہ حفاظت کر رہے ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ سازش جو آج کی نہیں ہے, دنیا یہ چاہتی ہے, یہود یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی افواج سے پاکستان, کیونکہ ایک واحد ملک ایسا ہے جس کی عوام اپنی فوج سے محبت کرتی ہے. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ کو فوج سے محبت والا انسان نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ایک واحد ملک یہ ہے کہ یہ عوام فوج سے محبت کرتی ہے. اور جب تک دشمن کو یہ پتہ ہے کہ جب تک آپ فوج اور عوام میں نفرت پیدا نہ کر دو گے, پاکستان کو ہم خدا نہ خاصہ ہم ختم نہیں کر سکتے. ان کے اس میں پاکستان کبھی بھی انشاءاللہ ختم نہیں, تا قیامت کے لیے بنا ہے انشاءاللہ اور رہے گا. تو یہ چیز جو ہے نا, اس چیز سے بالکل یہ دشمن کی سازش ہے کہ آپ کو آپ کی فوج سے لڑانا, کیونکہ ایک پاکستان کو اللہ نہ کرے ٹوٹے, پاکستان کو توڑنے کے لیے صرف ایک یہ واحد راستہ جو دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی قوم کو اور فوج کو لڑوا دو, ان میں نفرت پیدا کر دو, ان میں فاصلے پیدا کر دو, یہ خود ختم ہو جائیں گے. مگر الحمدللہ یہ سازش 77 سال سے نہ کامیاب ہوئی ہے, نہ اب ہوئی ہے, نہ آگے انشاءاللہ ہوگی. جب تک میری پارٹی, میرے آپ جیسے لوگ ہیں جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں, تو اس چیز کو ہم ہونے نہیں دیں گے. تو انشاءاللہ بس نا امید نہ ہو. میں بھائی اس لیے یہی بولتا ہوں, کوشش کریں, اپنے حصے کی شمع جلائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جو بھی ذمہ داری دی, اگر آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں نا, اس کاروبار سے بھی آپ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ MPA میں بن کے کر سکتے ہیں. آپ جس فیلڈ میں آپ ٹیچر ہیں, آپ اچھا بچوں کو پڑھا کے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اچھا علاج کر کے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی آپ کوئی جنگ لڑنے چلے جائیں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے. جہاں جہاں آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اس رول کو ایمانداری سے ادا کریں. اور میں کہتا ہوں 80% آپ کے ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے. جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, اگر وہ اپنی تنخواہوں کو حلال کرنا شروع ہو جائیں, تو اس ملک کے 80% مسائل ختم ہو جائیں گے. ان سب کو کرنے کے لیے ہمیں نہ ورلڈ بینک سے فنڈ چاہیے, نہ ہمیں IMF سے فنڈ چاہیے. ہمارے ادارے موجود ہیں, سب ایمانداری سے کام کریں. سب سے میری ریکویسٹ ہے, اپنی آخرت کو, اپنی قبر کو یاد رکھیں. اللہ پاک انشاءاللہ اس ملک کو بہت آگے لے جائے گا. تھینک یو سو مچ شارق بھائی, اور بہت مزہ آیا بات کر کے. اور مجھے تو خیر میرے اپنے پرسنل زیادہ سوال میں نے کیے. مجھے ایسا لگا کہ آج میں شارق بھائی سے جب میں آپ سے ملا تو میں نے آپ کی تھوڑی پرسنالٹی چیک کی. میں کہا یار یہ بندے ایسے, ان سے اپنے سوال کیے جا سکتے. تو شاید میں نے لوگوں کی پوڈ کاسٹ کا اپنے سوال زیادہ کیے کہ پیسے تو نہیں لگتے. آئی تھنک ہو سکتا ہے لوگوں کے بھی سوال ہوں یہ والے. تو میرے تو خیر سارے سوال الحمدللہ کلیئر ہوا, اور آپ نے مجھے سیٹسفائڈ بھی کیا. اور مجھے پہلی میری پوڈ کاسٹ تھی یہ سیاست کے اوپر, اور مجھے تھوڑا سا وہ بھی تھا, فیئر ہوتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, اس وجہ سے